بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کی اس فانی زندگی میں صبر ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو نہ صرف اللہ کے قریب لے جاتی ہے بلکہ اس کی روح کو بھی مضبوط بناتی ہے۔ صبر انسان کے ایمان کی علامت ہے۔ یہ وہ درخت ہے جس کی جڑیں آزمائش میں پیوست ہوتی ہیں مگر اس کے پھل رحمت اور سکون کی صورت میں نکلتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب وہ دکھ، مصیبت یا محرومی کا شکار ہوتا ہے۔ کوئی مال سے آزمائش میں آتا ہے، کوئی صحت سے، کوئی رشتوں سے اور کوئی وقت کی سختیوں سے، مگر خوش نصیب وہ عورت ہے جو ان سب حالات میں صبر کا دامن تھامے رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 153۔ یہ آیت ایمان والی عورت کے دل کو سکون دیتی ہے کہ اگر وہ صبر کرے گی تو اس کے ساتھ خود اللہ تعالیٰ ہے جو سب سے بڑا سہارا اور محافظ ہے۔ ایک مومنہ عورت کی اصل خوبصورتی اس کے چہرے پر نہیں بلکہ اس کے دل کے صبر میں ہے۔ وہ جب تکلیف برداشت کرتی ہے دل میں اللہ کو یاد رکھتی ہے، اس کی زبان پر شکوہ نہیں بلکہ دعا ہوتی ہے اور اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو شکایت کے نہیں بلکہ التجا کے ہوتے ہیں۔ یہی وہ صبر ہے جس کا اجر بے حساب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا فرماتا ہے اور اس سے بہتر اور وسیع نعمت کسی کو نہیں دی گئی۔ صحیح بخاری۔ یعنی صبر صرف برداشت نہیں بلکہ ایک روحانی درجہ ہے جو اللہ کے خاص بندوں کو نصیب ہوتا ہے۔ وہ عورت جو اپنے شوہر، بچوں یا گھر کے حالات پر صبر کرتی ہے وہ دراصل اللہ کی راہ میں جہاد کر رہی ہوتی ہے۔ اس کا ہر لمحہ عبادت میں شمار ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر اللہ کی رضا کے لیے برداشت کر رہی ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر بھی صبر کی ایک عظیم مثال تھی۔ ہجرت کے وقت جب مکہ میں کافروں نے ان کے والد کو تلاش کرنے کے لیے گھر پر دعویٰ بولا تو وہ اکیلی تھی مگر انہوں نے نہ گھبراہٹ دکھائی نہ کمزوری بلکہ ایمان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی رہی۔ یہی صبر ایمان والی عورت کا زیور ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا کی زندگی بھی صبر کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود ان پر دنیاوی سختیاں آئیں، گھر میں فاقے ہوئے، محنت و مشقت برداشت کی مگر کبھی شکوہ نہ کیا۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی الحمدللہ علی کل حال، یعنی ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ یہی وہ صبر ہے جو دلوں کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اسلام نے عورت کو صبر کا وہ مقام دیا جو کسی اور دین نے نہیں دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت دنیا کی تکلیفوں پر صبر کرتی ہے اللہ اسے جنت میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت آسیہ علیہ السلام کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ مسند احمد۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ ان خواتین کے لیے جو اپنے دکھوں کو چھپا کر صرف اللہ کے سامنے روتی ہیں، جو دنیا کو اپنی مسکراہٹ دکھاتی ہیں مگر دل میں صبر کی آگ روشن رکھتی ہیں۔ وہ عورت جس کا شوہر سخت مزاج ہے یا حالات اس کے خلاف ہیں مگر وہ اپنی زبان کو تلخی سے بچاتی ہے اور دراصل جنت کی راہ پر چل رہی ہوتی ہے۔ دنیا میں صبر کرنا آسان نہیں۔ انسان کا نفس چاہتا ہے کہ وہ شکایت کرے، غصہ نکالے، دوسروں کو قصوروار ٹھہرائے مگر ایمان والی عورت یہ سب کچھ ضبط کر لیتی ہے کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔
اس کا ہر آنسو، ہر قربانی اور ہر خواہش دعا اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ قرآن کہتا ہے اور صبر کرنے والوں کو اس کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 10۔ یہ آیت عورت کے لیے زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس دنیا میں اگر کسی نے اس کی صبر کی قدر نہ کی تو آخرت میں رب رحیم خود اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ آج کے دور میں جب عورت پر ہر طرف سے دباؤ بڑھ گیا ہے، گھر، کام، بچوں، سسرال اور سماج کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، ایسے میں صبر ہی وہ طاقت ہے جو اسے مضبوط رکھتا ہے۔ جو عورت صبر کرتی ہے وہ ٹوٹتی نہیں بلکہ نکھرتی ہے، وہ دوسروں کے لیے روشنی بنتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کے لیے بھلائی چاہتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ ترمذی، یعنی اگر عورت کو دکھ ملا ہے تو یہ اس کی کمزوری نہیں بلکہ اللہ کی توجہ کی علامت ہے۔ وہ اسے پاک کرنا چاہتا ہے، اس کا درجہ بلند کرنا چاہتا ہے۔ صبر صرف دکھ برداشت کرنا نہیں بلکہ اس دوران اللہ سے تعلق کو قائم رکھنا ہے۔ وہ عورت جو دکھ کے لمحے میں وضو کرتی ہے، قرآن پڑھتی ہے یا خاموش تسبیح کے دانے گن کر یا صبور کہتی ہے، وہ دراصل اپنے رب سے بات کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والی عورت کے لیے نہ صرف دنیا میں عزت رکھی ہے بلکہ آخرت میں بھی خاص مقام عطا کیا ہے۔ جنت کے دروازے اس کے لیے کھولے جائیں گے اور فرشتے اسے سلام کریں گے، سلام ہو تم پر اس صبر کے بدلے جو تم نے کیا۔ پس اے صبر کرنے والی بیٹی، بہن، بیوی، ماں، یہ بات یاد رکھو، تمہارا صبر رائے گا نہیں جائے گا۔ تمہاری خاموشی ایک عبادت ہے، تمہارا صبر ایک سجدہ ہے اور تمہارے آنسو تمہارے لیے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ صبر و سکون کی دولت عطا فرمائے، تمہارے دل سے غم کے بادل چھٹ جائیں، تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں، تمہارے صبر کا پھل تمہیں جنت کی صورت میں ملے اور تمہارا ہر قدم اللہ کی رضا کی طرف آگے بڑھے۔ آمین۔ ایک عورت وہ ہے جو اپنے رب پر بھروسہ کرنے والی، اپنے اخلاق میں نرم، اپنے رشتوں میں سچی اور اپنی ذمہ داریوں میں مضبوط ہو۔ وہ گھمنڈ اور سخت دلی سے دور رہتی ہے، بات کرنے میں وقار رکھتی ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے سکون اور رحمت بن کر رہتی ہے۔ وہ اپنے دل کو نفرت، حسد اور لڑائی جھگڑوں سے پاک رکھتی ہے اور ہر حال میں شکر کرنے کی عادت بناتی ہے۔ ایسی عورت کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ اس کی برداشت، اس کی محبت اور اس کی عقل اسے وہ مقام دکھاتی ہے جو کسی اور کے پاس نہیں۔ یہی عورت اصل میں باعزت، پرسکون اور کامیاب زندگی گزارتی ہے۔ اللہ ہم سب عورتوں کو شکر کرنے والی، صابر، نرم اخلاق والی، عزت والی اور گھر میں محبت اور سکون پھیلانے والی شخصیت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی صبر کرنے والی، شکر کرنے والی اللہ کی پاک بندی بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پنجگانہ نمازی بنا دے اور ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما دے۔ اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھے اور ایمان کی حالت میں ہی ہمارا خاتمہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔